یہ سب صحیح ترمذی میں ہے، سیاہ ستہ میں داخل ہے صحیح ترمذی. اور کہا کہ جب یہ خاک خون ہو جائے تو سمجھیے گا کہ آپ کا فرزند شہید ہو گیا. اس وقت پیغمبر کی مٹھی میں وہی خاک تھی. آپ نے ام سلمہ کو سپرد فرمائی اور ارشاد کیا جب یہ خاک خون ہو جائے اسے تم رکھو. میں کہتا ہوں ام سلمہ کے سپرد کرنا یہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے بتانا تھا کہ تم زندہ ہوگی. ام سلمہ کو سپرد کر دی. یہ ایک حدیث ختم ہوئی تھی. ام سلمہ نے وہ خاک رکھ چھوڑی حفاظت کے ساتھ، ایک شیشے میں اس کو رکھا اور وہ محفوظ ہے کب تک؟ رسول کے وفات کے بعد 25 برس حضرت علی بن ابی طالب السلام کا دور گزرا، اس میں محفوظ رہی. آپ پورے تشریف لے گئے، ان کے پاس وہ خاک محفوظ رہی. اب پھر حسن مصطفیٰ کا دور حیات گزرا، وہ خاک محفوظ رہی. اب پھر حسین کی زندگی کے اس کے بعد کے 10 برس گزرے، وہ خاک محفوظ رہی. اب سفر حسین کی منزل ہے. اب مولا سفر میں تشریف لے گئے. اب آج کل جو مسافر ہوتے ہیں ان کی خیریت برابر معلوم ہوتی رہتی ہے. اب مدینے میں کون کون ہے؟ ایک تو یہی چاہنے والی نانی اور ایک وہ خاتون معظمہ ہے جس نے 4 شیر اپنے حسین کے ساتھ بھیج دیے. ارے ایک کو بھی تو اپنے پاس نہیں رکھا. اور ایک روایت یہ کہ ایک بیمار بیٹی کو بھی چھوڑ دیا تھا. اور درایتاً میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت درست ہے. اگر یہ بیمار بیٹی کو چھوڑا نہ ہوتا تو شاید ام البنین گوارہ نہ کرتی کہ عباس جائیں اور ام البنین زینب کے ساتھ نہ جائیں. معلوم ہوتا ہے کوئی کام حسین نے سپرد کر دیا. تو ایک بیمار بیٹی کو چھوڑا تھا یہ چاہنے والی نانی. جناب ام سلمہ تھی، ان کو آئینی رکاوٹ بھی تھی کہ قرآن نے کہہ دیا تھا کہ یہ گھر میں بیٹھیں، اس لیے انہوں نے سفر میں ساتھ نہیں دیا ہو، یہ بھی رکاوٹ ہوگی. علی نے کے ساتھ تیار تھی کہ میں صفین میں جمل میں چلوں گی، برابر کا مقابلہ پھر ہو جاتا. مگر علی نے کہا کہ کسی نے قرآن کی خلاف ورزی کی تو میں تھوڑی کروں گا، میں آپ کے لیے گوارہ تھوڑی کروں گا کہ آپ میرے ساتھ چلیے. یہاں سیاست پر اصول کو قربان نہیں کیا جاتا، لہذا ان کی پیشکش کو رد کر دیا. غرض جناب ام سلمہ تھی. اب کون اطلاع دے کہ حسین اب کس منزل میں ہے؟ کچھ دوسری خبر سن لی کہ مکے میں ہے، کچھ خبر سن لی کہ پھر مکے سے اب روانہ ہو گئے. مگر اب اطلاع کیوں کر ہو سکتی ہے؟ لیکن ذریعہ تسلی وہ خاک ہے. جب دل گھبراتا ہے تو جا کے خاک کو دیکھ لیتی ہے، اصلی حالت میں پاتی ہیں تو بڑے اعتماد کے ساتھ جا کے فاطمہ سغریٰ کو وہ اطمینان دلاتی ہے کہ تمہارے والد بزرگوار خیریت سے میرے پاس وہ خاک جو تمہارے جد بزرگوار نے دی ہے وہ اپنی اصلی حالت میں. مگر ارباب ارزاق دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. کون راوی بتائے کہ جب سے چاند محرم کا نکلا تھا تب سے گھر والوں کے دل کی بے چینی کتنی بڑھ گئی تھی. اب یقیناً بے چینی بڑھی تھی کہ پہلے تو کبھی کبھی آ کے خاک کو دیکھتی تھی، لیکن اب محسوس ہوتا ہے کہ روز آ کے اس خاک کو دیکھتی ہیں. ہاں ارباب عذاب 10 محرم جو آئی تو صورت واقعہ بتاتی ہے کہ آج دل کی کشتی ایسی طوفانی ہے کہ خاک کو اصلی حالت میں دیکھتی ہیں پھر بھی دل نہیں سنبھلتا. ارے اگر دل سنبھل جائے تو پھر دوبارہ آ کے کیوں دیکھیں؟ بار بار آ کے دیکھتی ہیں. دوپہر تک دیکھا خاک اصلی حالت پر پھر بھی دل بے چین ہے. پھر دوپہر کے قریب تک دیکھا خاک اصلی حالت پر ہے پھر بھی دل کو قرار نہیں ہے. اب اس وقت تو واقعات پردے میں تھے لیکن اب آپ تو جانتے ہیں. میں کہتا ہوں دل کیوں کر سنبھلے؟ صادق کی بات ہے، رسول کی اطلاع ہے، خاک اصلی حالت پر ہے اس لیے کہ حسین زندہ ہیں. مگر کیا عباس بھی زندہ ہیں؟ کیا علی اکبر بھی زندہ ہیں؟ کیا قاسم بھی زندہ ہیں؟ اور اہل عزا سب تو سب. کیا فاطمہ سغریٰ کا ننھا مسافر وہ علی اصغر بھی زندہ ہے؟ ہاں حسین نبی ہے. اس لیے خاک اصلی حالت پر ہے. بس دن بھر تکا دور، کبھی خاک کے قریب آئیں، کبھی جا کے فاطمہ سغریٰ کو تسلی دینے کی کوشش کی، حالانکہ خود ہی اپنا دل قابو میں نہیں تو تسلی کیا دیں گی.
مگر وہی خاک اصلی جو ہمیشہ کہتی تھی وہ کہہ رہی ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں دن بھر کی چکو دو میں. اب دوسری حدیث وہی صحیح ترمذی کی آ گئی ہے کہ عصر کے قبل جیسے تھک کے اپنے حجرے میں خاک پر سر رکھا تو نیند آ گئی، اور اب نیند جو آئی تو خواب میں سر بہنا رسول اللہ نظر آیا. اب دنیا محسوس کرے کہ غم حسین میں سربراہ ہونا بھی بدعت نہیں ہے. اشعث اغبر بیدیہ قارورتان، بال بکھرے ہوئے، خاک کے سر مبارک پر پڑی ہوئی، چہرہ گرد آلود، بال پریشان. ام سلمہ گھبرا کے اسی خواب میں پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیا عالم ہے؟ فرماتے ہیں تمہیں نہیں خبر میرا فرزند حسین قتل ہو گیا، میں صبح سے اس وقت تک کربلا میں تھا، یہ میرے سر پر خاک کربلا ہے، یہ حسین انصار حسین کا خون ہے جسے میں جمع کرتا رہا ہوں، بس ارباب ادا آگے نہیں بڑھوں گا. رسول اللہ فرما رہے ہیں میں کربلا میں تھا، قاسم پامال ہوئے، رسول دیکھ رہے ہیں، عباس کے شان قلم ہوئے، پیغمبر دیکھ رہے ہیں. ارے وہ جو شبیہ رسول تھا اس کے سینے پر برچھی لگی، رسول دیکھ رہے ہیں. وہ بے شیر کے گلے پر رسول دیکھ رہے ہیں، اور جسے کاندھے پر سینے پر لٹاتے تھے اس کے زخم جسم پر